بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصوصیاتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شرانیں پا لے گا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ تیسرے یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹ کر جانا اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جاتا۔ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ سلام لانے کی وجہ سے مکہ معظمہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے باندھ دیا تھا، اور اب جو کچھ تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے اس پر اگر احد پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اسے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال زر بیان کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور ان کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کے کنگن ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دھنسا دیے جاتی، لیکن یہ آزمائشیں بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھیں۔ اللہ کی قسم، اسلام کا کام مکمل ہو گیا اور ایک سوار صنع سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوائے بھیڑیے کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہ ہوگا۔ لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ ہم مسجد میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو۔ ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب ہم بیت المدارس کے پاس پہنچے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، اے قوم یہود، سلام لاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے کہا، ابو القاسم، آپ نے پہنچا دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ابھی یہی مقصد ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا، اور یہودیوں نے کہا کہ ابو القاسم، آپ نے پہنچا دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا، اور پھر فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میں تمہیں جلا وطن کرتا ہوں۔ پس تم میں سے جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ جلا وطن ہونے سے پہلے اسے بیچ دے، ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں سے ان کے نکاح کے سلسلے میں اجازت لی جائے گی؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا، لیکن کنواری لڑکی سے اگر اجازت لی جائے گی تو وہ شرم کی وجہ سے چپ سادھ لے گی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ ایک انصاری صحابی نے کسی غلام کو مدبر بنایا اور ان کے پاس ان کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو دریافت فرمایا، اسے مجھ سے کون خریدے گا؟ چنانچہ نعمان بن الخام رضی اللہ عنہ نے 800 درہم میں خرید لیا۔ بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ وہ قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم رہتا تھا۔ اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجے۔ آپ نے سارہ کو بھیج دیا۔ وہ ظالم ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو مجھ پر کافر کو نہ مسلط کر۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کم بخت بادشاہ اچانک خراٹے لینے اور گر کر پاؤں ہلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پورے کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں گا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے خطبے میں سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اے لوگو، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا ہوگی کہ جسے وہ حاصل کر لے، جہاں کوئی عورت ہوگی جس سے وہ شادی کر لے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جسے وضو کی ضرورت ہو جہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ ایک دیہاتی تمام بن صلبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے سر کے بال پر گندہ تھے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں سوائے ان نمازوں کے جو تم نفلی پڑھو۔ اس نے کہا، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے سوائے ان کے جو تم نفلی رکھو۔ اس نے پوچھا، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے، اس میں نہ میں کسی قسم کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو یہ کامیاب ہوا۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا تو جنت میں جائے گا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ 120 اونٹوں میں 2 حصے 3 برس کی 2 اونٹنیاں جو چھوٹے برس میں لگی ہوں زکوٰۃ میں لازم آتی ہیں۔
پس مگر کسی نے ان اونٹوں کو عمدہ تلف کر ڈالا، مثلا ذبح کر دیا اور کوئی ہلا کیا تو اس کے اوپر سے زکوٰۃ سا قحط ہوگی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔